الحمد للہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پار نمبر 2، تراوی نمبر 2، رمضان المبارک دوسرا دن۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دوسرا سپارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی ابتدا فرمائی ہے۔ دوسرے سپارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبل کو حکم شاہ فرمایا ہے۔ حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی تمنا اور آرزو یہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام علیہم السلام، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد امجد ہے، ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنے چہرے اقدس کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ کبھی تو قبلہ اپنا بیت المقدس کو بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب آیت کریمہ سر میں دیا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس جانب بھی یا جس طرف بھی منہ کرو گے آگے اللہ ہی کو پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے باسط نبی کے مقاصد کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلناکم فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو انہی کی طرح رسول بنا کے جس طرح کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسول، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے رسول، یعنی یہودیوں کو اللہ خطاب فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بنا کے بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے تھے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاکیزہ رکھتے تھے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اور وہ تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کی تعلیم دیتے تھے کہ جن کو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنے کے اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے۔ پہلی چیز یتلو علیکم آیاتنا، کہ تلاوت آیات۔ دوسری چیز ویزکیکم، تزکیہ نفس۔ تیسری چیز ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اور چوتھی چیز وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ مقصد والحکمہ، مقصد حکمت کی تعلیم تھا۔ یہ 4 مقاصد تھے بڑے۔ یہ مضامین یا یہ مضمون آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے صفا مروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، بس جو شخص حج بیت اللہ کرے یا وہ عمرہ کرنے کا عازم ہو یا عمرہ کر رہا ہو تو اس پہ کچھ حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اصل واقعہ سامعین کرام یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو مسلمان ان کے طواف کرنے سے بچتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شبہ کو دور کرتے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ اصل تو اس کی سعی جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے، لہذا اب جو کہ بت ہٹائے جا چکے ہیں لہذا ان کا طواف کرنے میں اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں اور حلال کردہ چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ 4 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مردار کو تم پر حرام کر دیا ہے، اور اسی طرح خون کو بھی تم پر حرام کر دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خنزیر یعنی سور کے گوشت کو تم پر حرام کر دیا ہے، اور ان چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام کرا دیتے تھے۔ یہاں ان کی تردید اللہ تعالیٰ فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو وہ حرام ہی ہیں، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات، نمبر 1 مردہ، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر، اور نمبر 4 وہ جانور کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ رب العزت نے اسی طرح سے بہت سے احکامات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا ان احکامات میں سے ایک حکم قصاص ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہارے لیے اے ایمان والو، تمہارے لیے قصاص کے اندر ایک زندگی چھپی ہوئی ہے، عقل مندوں کے لیے ایک پوری زندگی ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کہ اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے بچ جائے گا، قتل کرنے سے گریز کرے گا، پیچھے ہٹے گا، اور اس بات سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچ جائے، دونوں بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کتب علیکم، کہ تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے اس وقت جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے چھوڑے یا ترکے میں سے وصیت کر جائے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للوالدین، پہلی بات، والاقربین، والدین کے لیے، اقربین قریب رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، حقا علی المتقین، کہ یہ حق ہے کن پر؟ متقین پر۔ اس آیت کریم میں اگر آپ غور سے دیکھیں سامعین کرام، وصیت کا حکم اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کی نزول سے پہلے ورثاء کے حصے کے متعین نہیں تھے، اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نادر فرمایا تو اس آیت کریمہ میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کو حکم آیا۔ پھر اسی طرح وصیت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ذکر فرمائے ہیں کہ جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے، تو اب اس آیت کریمہ میں موجود یا مذکور وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ پہلے وصیت کا لکھنا یا اس کو کرنا لازمی اور فرض کے درجہ میں تھا، لیکن جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصوں کے متعلق تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اب وصیت کرنا اس کی فرضیت باقی نہیں۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے اندر سے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے دوسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ وہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام سابقہ شرائع میں بھی مشروع رہی ہے، یعنی پہلے جو شریعتیں تھیں ان تمام کے اندر بھی یہ چیزیں روزہ رکھنا فرض واجب کرا دیا گیا تھا، اور صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے۔ روزہ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ روزہ کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع ہم بستر سے رکنا ہے،
کہ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر دیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات کو ہدایت، اور اسی طرح باطل سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے لیے فرقان یعنی حق کی پہچان کرنے والی آیات ذکر فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے رکھنا فرض ہے، وہیں اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور غیر حافظ قرآن مجید کی سماعت کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مایوس اور نا امید لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے امید کی کرن جگائی، اور نہ صرف امید کی کرن جاگی بلکہ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین آیت کریم نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کیسے ہے، کیا وہ ہمارے قریب ہے یا نہیں ہے، ارشاد فرما دیجیے کہ میں تم سب سے زیادہ قریب ہوں، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہوں، کہ جب مجھے پکار رہا ہوتا ہے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور چاہیے کہ تم مجھ پہ ایمان لے ہو تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ گزشتہ آیات کریم میں اللہ رب العزت نے روزے کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت کریمہ کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جو میں نے تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی تم کو محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش میں نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار یا روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت بھی دعا کو خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ رمضان مبارک میں تم اعتکاف کرنے والے بن جاؤ مساجد کے اندر، کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کو پامال کرنے والے مت بنو، ان کے قریب مت جاؤ اس چیز کے کہ تم اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے بن جاؤ۔ رمضان مبارک کے آخری اشرہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرت ایسے مساجد میں اعتکاف کریں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں پر اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح آگے صحابہ کرام نے سوال کیا چاند کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اشارہ میں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ صحابہ کرام آپ سے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا جو ہے یہ تو حج اور عمرے اور لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے یہ چیز مقرر کی گئی ہے۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کا حکم فرمایا، مثلا شاف میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ تم ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے والے مت بنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جہاد کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جہاد فرض ہے،
اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمان ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کے اصطلاح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد بہت عظیم اور مبارک اور مقدس عمل ہے۔ اسی طرح جہاد کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت یا حج کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں کہ بس جو شخص تم میں سے کسی پر حج فرض ہو تو نہ اس میں جھگڑا کرے، نہ گالم گلوچ کرے، اور نہ ہی اردو سے غیر ضروری کام کرے یا غیر شرعی کام کرے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں دو ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 دن کون سے ہیں؟ حج کے 5 دن یہ ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12۔ حج کے 5 مقامات: نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا، نمبر 3 مروہ، نمبر 4 مینا، نمبر 5 مزدلفہ اور نمبر 7 عرفات ہے۔ حج کی 7 عبادتیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 وقوف، نمبر 5 رمی، نمبر 6 قربانی اور نمبر 7 حلق یا قصر یعنی بال کو چھوٹا کرنا یا گنجا ہو جانا۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ اور اس حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ تو وہ کافر ہی مرا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی لوگ ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور پھر ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جائے یعنی بے دین ہو جائے، تو اگر وہ سمجھانے باوجود باز نہیں آتا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی اٹھ چاہے وہ اٹھ کر مرتد قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں ہم بستر کرنے کے بارے میں حکم شاہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا یسألونک عن المحیض، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق یا حیض والی عورت کے متعلق، قل ہوا اذی، کہ آپ فرما دیجیے کہ اس حالت میں ہم بستر کرنا یا اس کے قریب جانا یہ کیا ہے، یہ ایک تکلیف ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ تم اپنی عورتوں سے حیض والے دنوں میں جدا ہو جاؤ، ولا تقربون، ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فاذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، پس جب پاک صاف ہو جاتی ہیں تو تم ویسے جو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرمانا ہے کہ عورت کو ہر ماہ ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ بستری کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ بستری کے منع کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے جس طرح حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر فرمایا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق کے مسئلے کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرمانا ہے کہ اگر ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، اگر 2 طلاقیں دی تو 2 واقع ہوگی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں دی ہیں یا اکٹھی ایک کلمے سے 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 واقع ہو جائیں گی۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا حکم فرمایا، رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانا، اس کی مدت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ بچے کے دودھ پینے کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 2 سال تک اپنے بچوں کو مائیں دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ مدت رضاعت کا بیان فرمایا ہے۔
مدت رضاعت کی تفصیل انشاءاللہ اس میں آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ تو جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ حقیقی نسب والی عورت یعنی ماں کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسئلہ کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ شاہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور ان کی بیویاں وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو ان پر یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن رکی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کے مسئلہ کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے ہے تو دونوں صورتوں میں عدت عورت پر لازم ہے۔ متعلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہیں، اور اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو جب طلاق ہوئی تو اس کی عدت وضع حمل ہی ہے۔ شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر عورت حاملہ تھی شوہر کے فوت ہونے کے وقت تو اس کی عدت اس کے وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عدت کے زمانے میں نکاح کے پیغام دینا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ جب تم میں سے کوئی عورت اس حالت کے پہنچ ہوئی ہے تو اس کو اپنے نکاح کا پیغام بھیج سکے یا اس کو اپنے دل میں چھپاتا پھرے۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام میں نکاح دینا درست نہیں، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے طالوت کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت طالوت کا فلما فصل طالوت بالجنود، اس آیت کریمہ سے اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت تو تھی لیکن بہت کم تھی، ان کے پاس فوج بھی کم تھی اور اسباب بھی کم تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو فتح نصیب فرمائی۔ قرآن کریم نے باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے مدد کے ذریعے ان پر غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بل پر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔